تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حیوان ہنسی بھی آتی ہے کہ عمر کو وہ بھی گرفتار کر کے لائے، آ کے مدینے میں پوچھ رہے ہیں کہ عمر کہاں ہے، تمہارا سید سردار کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہمارا سردار نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا مدینے کے کچھ فاصلے میں ہوگا، وہاں ذرا دیکھو، اونٹ چرانے کے لیے گئے۔ ایسے لوگ اونٹ چرانے کے لیے گئے، خادم بھی رکھ سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر کو دیکھا نہیں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے کے کچھ مسافات پہ دور چلے گئے، دیکھا عمر وہاں پر اونٹ کا۔ علی نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اور میں اس اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے یہاں پہ گھوم رہا ہوں اور ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کسی اور کو بھیج دیتے۔ کہا بیت المال لوگوں کا حق ہے، ایسا نہ ہو کل اللہ تعالیٰ عمر سے پوچھ لے تیری حکومت میں اونٹ گم ہو گیا تھا، رعایا کے پیسے تھے، تو نے اس کو ڈھونڈا کیوں نہیں تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رعایا کی ایسی خبر گیری کی، عدل و انصاف کا ایسا نظام یہاں پر لایا کہ انسان تو انسان، حیوان بھی ماننے پر مجبور ہوئے۔ وہ روم کا شخص آیا، حضرت عمر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ کچھ جگہوں میں اونٹوں کو حضرت عمر چرا رہے ہیں، کھانا وغیرہ کھلا رہے ہیں۔ اس نے یہ سوچا کہ عمر آئیں گے تھک کر اس درخت کے نیچے، جو گھنا درخت ہے اسی کے نیچے آرام کریں گے۔ اس کے زعم اور سوچ کے مطابق حضرت عمر تھکے اور دوپہر کے وقت اسی درخت کے نیچے آ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اس شخص نے درخت کے اوپر ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور کہا کہ آج عمر کا کام تمام کر کے ہم جائیں گے۔ یہ اکیلا اوپر چھپ گیا، حضرت عمر نیچے سو رہے ہیں۔ جیسے اس نے آواز سنی سونے کی کہ حضرت عمر تو اب سو گئے، اب اپنا کام حربہ استعمال کرو۔ اچانک وہ اترنے لگا تو سامنے سے دیکھا شیر آ رہا ہے۔ اب اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جو کام میں کرنے آیا تھا اب یہ شیر ہی کر لے گا۔ وہ شیر آئے، آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے پر وہ بیٹھ گیا اور وہ شیر پیغام دے رہا تھا کہ عمر ہم تیرے بھی غلام ہیں، جنگل کا بادشاہ ہوں گے اپنی جگہ، لیکن ہم محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر۔ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے۔ کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہا آگے ایک شیر بیٹھا ہے، کوئی پتھر بھی ڈر سے نہیں مار رہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ گئے اور شیر کو کان سے پکڑا اور کہا کہ جاؤ، اگر تم جنگل کے بادشاہ ہو تو ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ بات کرنا آسان ہے، ہم تو کتے کے سامنے نہیں جاتے۔ اور وہ شیر جنگل کے درندے چرندے پرندے جس سے پناہ مانگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب تک سوتے رہے وہ شیر بیٹھ کر پہرہ داری کرتا رہا۔ تم لوگ اسلام کے محافظ ہو، ہم لوگ تمہارے محافظ ہیں۔ جب ساری دنیا سب لوگ اللہ کا ہو جائے تو ساری دنیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسخر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ شیر بیٹھا رہا، وہ پریشان ہوا۔ حضرت عمر بیدار ہوئے نیند سے تو اس شیر نے السلام علیکم یا امیر المؤمنین کہا، اے امیر المؤمنین آپ کو سلام ہو، اور اس کے بعد سر جھکایا اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوا۔ یہ شخص اوپر بیٹھا ہوا تھا، یہ اوپر سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور کہا کہ عمر یہ میں نے کیا دیکھا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ میں نے کیا دیکھا؟ جنگل کا بادشاہ بھی آپ کے سامنے سرنگو ہو گیا، وہ بھی آپ کو سلام عقیدت پیش کر رہا ہے۔ ہم تو سمجھے تھے وہ چیر پھاڑ دے گا، اور میں آیا تھا غلط ارادے سے، لہٰذا مجھے بھی کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام کر دو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ اسلام پڑھا کرتے تھے۔